السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرا پارٹ شروع کریں گے۔ تو اس میں سوال کیا ہے؟ نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سے نمبر پر ہے؟ تو جس طریقے سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی تھی، تو سورہ علق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور اس میں جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلی آیت بھی ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اسی طریقے سے جو سورہ فاتحہ ہے وہ 5ویں نمبر پر، ٹھیک ہے۔ جو پانچویں سورہ نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی کون سی آیات معراج کے موقع پر نازل ہوئیں؟ تو سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ اسی طریقے سے نساء کا کیا معنی ہے؟ تو عورتیں، ٹھیک ہے۔ نساء کی یہ معنی ہوتے ہیں۔ اب عورتوں کے زیادہ تر مسائل کن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں؟ تو سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ نور، ان صورتوں میں جو ہے عورتوں کے مسائل جو ہیں زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورہ نازل ہوئی؟ تو سورہ انعام نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے ذوالقرنین کا قصہ کس سورہ میں ہے؟ تو سورہ کہف میں ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین کا جو پورا قصہ ہے، یاجوج ماجوج جو آپ نے سنا بھی ہے، تو وہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں ہے۔ اگلا سوال جو پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے سامنے کس سورہ کی آیات تلاوت کی تھی؟ ٹھیک ہے، آیات تلاوت کی تھی تو وہ کون سی سورہ تھی؟ جب کفار مکہ نے ستایا تھا تو جو مسلمان تھے مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ حبشہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے حکمران کو حضرت جعفر طیار نے جو ہے کون سی آیت سنائی تھی؟ سورہ مریم کی آیت سنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سوال آ سکتا ہے کہ سورہ حج کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ حج ایک سورہ ہے، وہ کب نازل ہوئی تھی؟ تو غزوہ بنی مستلق میں، ٹھیک ہے، اس میں نازل ہوئی تھی۔ اس موقع پر مومن کی صفات کس سورہ کے آغاز میں بیان ہوئی ہے؟ تو سورہ مومنون میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 28 پارے میں ہے سورہ مومنون، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو مومن کی صفات ہے، خوبی ہے، وہ اسی سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ نور کے علاوہ پردے کے احکام کس سورہ میں ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب پردہ کرنا، اگر کوئی پوچھے تو پردے کے احکام کہاں پر ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کس سورہ میں ہے، وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو سورہ احزاب میں ہے پردے کے احکام۔ اب اگلا سوال جو ہے کیا ہے؟ کون سے نبی کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا؟ تو وہ کون سے نبی تھے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام، یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ سوال نمبر 12 ہے کہ سورہ حجرات کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے؟ تو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، نمازی، روزے کا پابند ہے، ٹھیک ہے، نیک کام کرتا ہے۔ تو پرہیزگار کے لیے، متقی کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، قریب ہے۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ تو سورہ قصص میں جو ہے قارون کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام میں کوئی نقطہ نہیں؟ تو وہ 11 صورتیں ہیں، یعنی سورہ ہود، سورہ رعد، طٰہٰ، سورہ روم، سورہ صاد، سورہ محمد، سورہ طور، سورہ ملک، سورہ دہر، سورہ اعلیٰ، سورہ عصر۔ تو یہ صورتیں ایسی ہیں جن کے نام میں جو ہے نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کمپٹیشن میں۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک کی کس سورہ کے نام سب سے زیادہ ہیں؟ تو سورہ فاتحہ کے تقریباً 7 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اس کی تقریباً کتنے نام ہیں؟ 7 نام ہیں۔ قرآن مجید میں وادی غیر ذی زرع، جس وادی میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کس کو کہا گیا ہے؟ تو مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا سوال دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو کے سامنے ہے، قرآن مجید کی کس سورہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور کیا ہے ملکہ بلقیس کا ذکر ہے؟ تو سورہ نمل میں، ٹھیک ہے۔
اس میں عورتوں کے مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، اس کی معنی پڑھ لیجیے گا تفسیر کے ساتھ۔ تو واقع معراج کس کس سورہ میں ہے؟ تو واقع جو معراج کا جو واقع ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں، ٹھیک ہے، والنجم اذا ہوا، 27 بارے میں آپ کو مل جائے گی۔ قرآن مجید کے نزدیک قرآن مجید کے نزول کا مکی اور مدنی دور کتنا ہے؟ تو مکی مدنی دور کتنا ہے؟ تو دیکھیے مکی دور 12 سال 5 ماہ 13 دن، مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن، مطلب ان دور میں مکی دور میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی مکی صورتیں کہلائیں گی، مدنی دور میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ قرآن مجید کی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا اور اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ تو 6 ماہ کا وقفہ تھا، اور اس کو زمانۂ فتوت، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانۂ فتوت کہتے ہیں اس کو، آپ اور دیکھ لیجئے گا، غلطی ہو تو بتا دیں۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن پاک میں آیت وعدہ، ٹھیک ہے، وعید کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں کتنی ہے؟ تو کتنی ہے؟ دونوں کی تعداد 1,000 ہے۔ اگلا سوال ہے، آیت امثال اور قصص کی تعداد کتنی ہے؟ تو دونوں کی تعداد 1,000 ہے۔ آیت حلت حرمت کی تعداد کتنی ہے؟ تو دونوں کی تعداد 500 ہے۔ قرآن پاک کی کس سورہ میں مویشیوں کے حلال و حرام ہونے کے متعلق اہل عرب کے عقائد کا رو کیا گیا ہے؟ تو سورہ انعام میں، کیونکہ انعام مویشیوں کو کہا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے ان کا جو ہے عقائد کا رو کیا گیا ہے۔